چلے ٹھیک ہے الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت.
قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا. اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ شہر ضلع میاں والی کے زیر اہتمام آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. انتہائی محترم مکرم برادرم، خطیب ذیشان، واعظ خوش الحال، قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد عزیر شاہ صاحب زید مجدہ
اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کی خاطر اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا۔ سب سے پہلے دعا ہے، دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس بیٹھنے کو آنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام جس میں اللہ کی توحید بیان ہو، پیارے پیغمبر کی عظمت بیان ہو، صحابہ کے تذکرے ہو، اللہ کا قرآن سنایا جائے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بار بار سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل استاد العلماء مناظر اسلام حضرت مولانا عبد القدوس حیدری صاحب زید مجدہ اور حضرت شاہ صاحب نے اپنے اپنے وقت میں خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ ان کی معروضات کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے علم و عمر و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ایک بات تو ٹھیک ہے، آواز بہت سارے لوگ بلکہ تمام لوگ، مرد ہیں، عورتیں ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، سکول میں ہیں، مدارس میں ہیں، بازار میں ہیں، شہر میں ہیں، بستی میں ہیں، محلہ میں ہیں، قریہ میں ہیں۔ ایک بات تو ہر بندہ بخوبی واقف اور جانتا ہے کہ اس مہینے میں امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوئی ہے، اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ اس بات کی طرف نہ توجہ دلائی گئی، نہ بتایا گیا، نہ سنایا گیا، سوائے تحدیث بالنعمت کے طور پر مشن انبیاء کی امین جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کہ جس طرح اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اسی طرح اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت بھی، ہولے ہولے بولو، کہ میرے نبی دی وفات دے قائل کو نہیں، میں انشاءاللہ قرآن پڑھ سا انشاءاللہ۔ جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر کی ولادت ہوئی، اسی طرح اسی مہینے میں میرے محبوب پر وفات بھی، سارے بولے، موت بھی آئی، اور ولادت کے دن میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے دن میں 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول، جس طرح کے مولوی احمد رضا خان نے بھی اپنی کتاب میں
لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بولے آپ پریشان نہ ہو کہ میں کسی مسلک پر یا کسی کے اوپر ہٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، نہیں، میں کچھ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ توجہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 یا سارے بولے 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس میں بالاتفاق اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو دن ہے وہ سمار کا ہے اور 12 ربیع الاول ہے، سن 10 ہجری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سارے بولے، میرے نبی کے اوپر موت سارے بولے کس دن میں؟ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں جن کی عمر 60-65 سال کے قریب یا اس سے اوپر ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے یہاں بھی 12 وفات کے نام سے بتایا جاتا تھا۔ یہ بھی یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا یہ دین اکمل اور مکمل ہے، بلکہ میں سناتا ہوں انشاءاللہ، جب یہ آیت اتری تھی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے یہ آیت اتری اور آج یہ دین مکمل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے اس کے پڑھنے کا میرا آپ کو سمجھانے کا مقصد مطلب کیا ہے؟ توجہ کرنا میاں والی کے روشن ضمیرو، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ نے جو آپ کو دین عطا فرمایا ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ 23 سالہ نبوی زندگی ہے، اس زندگی میں جو جو میرے نبی نے کام اور عمل کیے ہیں، توجہ کرنا، ایک عاشق اور دیوبندی اور اشاعتی کی زبانی سے سنے ایمان تازہ ہو جائے، وہ ادائیں، وہ طریقے، وہ سیرت، وہ اعمال، وہ کردار، وہ چلنا، وہ اٹھنا، وہ بیٹھنا، وہ بات کرنا، توجہ کرنا، میں کیوں نہ کہوں دنیا والوں میرے رب کو اتنا پیارا، اتنا مٹھا، اتنا اچھا، اتنا سہنا لگا ہے کہ فرش زمین پر میرا مٹھا مدنی سہنا محمد کریم عمل کردہ گیا ہے۔ عرش بری سے اللہ نے امت کے لیے اسے نمونہ بنا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے ذہن میں سوال، کیا مطلب کہ میرے نبی نے فرمایا خوشی ہو، ہاں خوشی ہو، سارے بولے خوشی ہو یا غمی ہو، نعمت ہو یا مصیبت ہو، تکلیف ہو یا کوئی مسئلہ ہو، بلکہ اس مسئلے کو تو اللہ کے قرآن نے صرف نال و نال بیان کیتا ہے۔ فرمایا جب تو آڑے ہوتے کوئی تکلیف، کوئی ازمائش، اس ویلے تسی صبر کرنا ہے۔ جب اللہ دی طرف ہو، جب اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو رب کی دربار میں شکریہ ادا کرنے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ آئیے قرآن سے شروع کریں، قرآن میرے سامنے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ او
دنیا والوں، اللہ نے آزمائشوں کا تذکرہ کیا ہے، میں نے آزمانا ہے، مختلف انداز سے آزماؤں گا۔ قربان جاواں میرے نبی کے صحابہ کے اوپر جب یہ آزمائشیں آئی ہے، کبھی بھوک آئی ہے، کبھی دکھ آئے ہیں، کبھی سکھ آئے ہیں، اللہ 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 کے قرآن نے جو مسئلہ بتایا، اللہ کے قرآن نے جو بات بتائی کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبی کی صحابہ کی زبان پر یہی جملے ہوتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ او دنیا والو، اللہ کا قرآن ہے، جب آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئے، تکلیف آئے، امتحان آئے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس ویلے اللہ دی دربار دی اندر شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی دربار کی اندر شکر ادا کرنا ہے۔ آئیے توجہ کرنا، موضوع پہ آتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، 9 ربیع الاول ہے یا 8 ربیع الاول ہے، کس نے کہا کہ یہ اشاعتی اللہ کے نبی کی ولادت کا تذکرہ نہیں کرتے؟ توجہ کرنا، میلاد کا معنی ولادت ہے، ولادت کا معنی جمنا ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، میری اماں، میری بہن، میری بیٹی، آپ کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، آئے یہاں آ کے دعوت نامے دیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ فلاں کے گھر کے اندر میلاد ہے، فلاں کے گھر کے اندر آج شام کو میلاد ہے، صبح اتوار کا دن ہے، 10 بجے میلاد ہے۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، غور کرنا، میاں والی شہر کے روشن دنیوں غور کرنا ہے۔ میلاد کا معنی ولادت، ولادت کا معنی جمنا کے پیدا ہونا۔ توجہ میری طرف، میرے نبی کی ولادت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال 75 سال کئی دنوں کے بعد ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت تو اس دن ہوئی تھی، یہ جو گلی کے اندر محلے کے اندر نام کہنے لگ جائے کہ میلاد ہے، کیا مطلب کہ آج یہاں نبی کا جمنا ہے؟ آپ بتائیں یہ گستاخی ہے یا محبت؟ میں ولادت سناؤں؟ ولادت بھی سناتا ہوں۔ ہاں، میرا عقیدہ ہے جس دن میرے نبی آئے، پیدا ہوئے، وہ دن بھی اعلیٰ، وہ گھڑی بھی اعلیٰ، وہ وقت بھی اعلیٰ، وہ ٹائم بھی اعلیٰ۔ توجہ کرنا، محبت کا تقاضا ہے۔ آئیے کیوں نہ کہو دنیا والوں، صبح سویرے دا ویلا ہے، تہجد کا ٹائم ہے، صبح کا ویلا ہے، صبح کا وقت ہے۔ شعر کہتا ہے سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے۔ او دنیا والو، اللہ کا قرآن میرے نبی کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے۔ آئیے قرآن کی آواز آتی ہے جو اللہ نے نبی دنیا
دنیا میں بھیجا ہے آئے یہ چراغ روشن کرنے کے لیے نہیں کہ جس دن اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہو آئے یا وہ 8 ہو یا 9 چراغ روشن کرنی ہے بربرے لگانے ہیں یہ چیزیں کرنی ہے فرمایا نہیں 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 آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب ہے آئیے قرآن میرے سامنے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا دنیا والو اللہ نے خود میرے نبی کو سراج منیر بنایا ہے کیا معنی سراج منیر کا سراج منیر کا معنی کیا ہے فرمایا چراغ روشن بنایا کیا مطلب وہ دنیا والو دنیا کے اندر ظلمت تھی اندھیرا تھا گمراہی تھی جب میرے نبی آئے اللہ کا قرآن پڑھا اللہ کے قرآن کو سنایا اور دنیا والو اندھیرے ختم ہونے لگے گمراہیاں ختم ہونے لگی کیسے ختم ہونے لگی اس انداز کو بھی اللہ کے قرآن میں بیان فرمایا ہے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم آج سے کئی ہزار سال پہلے اللہ کا خلیل پیغمبر رب کی دربار میں التجا کرنے لگے اللہ کا خلیل پیغمبر رب کی دربار میں دعا مانگنے لگے اللہ سائیوں دنیا کے اندر فرش زمین کی اوپر اس نبی اس سونے محمد رسول اللہ کو بھیجنا ہے جو نبی آکے آئے قربان جاوا کتاب کے بھی تذکرے ہیں حکمت کے بھی تذکرے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ وہ نبی آکے تیرے قرآن تیری کتاب کی تلاوت کرے اور کتاب کے پڑھنے سے تلاوت کے کرنے سے قرآن سکھانے سے حکمت سکھانے سے قرآن کی تعلیم دینے سے حدیث پڑھانے سے نتیجہ کیا نکلے گا یہ ظلمت اور اندھیرا کیسے ختم ہوگا رب کا قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ ظلمت ایسے ختم ہوگی گمراہی ایسے ختم ہوگی نور ایمان کا اندر ایسے آ جائے گا آئیے قربان جاواں کہ ابو بکر آئے گا تو صدیق بن جائے گا عمر آئے گا فاروق اعظم بن جائے گا عثمان آئیں گے حیات کے پیکر بن جائیں گے علی آئیں گے حیدر کرار بن جائیں گے امیر معاویہ آئیں گے سیاست کے امام بن جائیں گے پھر میں کیوں نہ کہوں آئے میرا نبی آیا سراج منیر انداز بڑا پیارا ہے آواز آنے لگی ہے محبوب کل سونا ختمی رسول جتھو لنگدا گیا رنگ لگدا گیا محبوب کل سونا محبوب کل سونا ختمی رسول جتھو لنگدا گیا رنگ لگدا گیا عبداللہ دا چل دکھیا دا سجن کینے رب دا قرآن سنائے دا گیا توجہ کرنا میرا بھائی توجہ کرنا میرا دوست توجہ کرنا میرا بزرگ توجہ کرنا میری ماں توجہ کرنا میری بہن توجہ کرنا میری بیٹی یہ اس دن جب اللہ کے نبی آئے تھے قرآن سنایا تھا آئیے میں بات کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال 75 سال کے کئی دنوں کے بعد آمنہ کے گھر کے اندر حضرت عبد
المطلب کے گھر کے اندر، جناب حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر اما آمنہ کے بطن سے میرے نبی کی ولادت، اس کو 1400 سال اور کئی سال گزر گئے ہیں۔ آج سن 2024 میں میاں والی کی بازار میں، میاں والی کی گلی میں، میاں والی کے محلے میں اگر کوئی عورت آ کے اپنی سہیلی سے کہے میرے گھر میں میلاد ہے، نعوذ باللہ یعنی نبی کی ولادت ہے، گستاخی یا عشق؟ بولے سارے، میرے نبی دا جمنا کدو ہویا، بولو سارے، بولتے کیوں نہیں ہے؟ کدو ہویا، کب ہویا؟ تو آج کوئی کہے میلاد ہے یعنی ولادت ہے۔ ہاں میں تو پہلے آکھیا ہم اگر سرکی سمجھ ہم سے سرکی جی میں آکھو اردو پردو یا سرکی آئیے سرکی سمجھ ہم دیئے۔ استاد جی میں ایک جگہ دے گیوں ہان علاقہ نانم گندہ اچھی گال نہیں، ایک نوجوان میں کہنے آیا دن پوچھا آکھے مولی صاحب، آکھے جی، آکھے فیضو تو آرے علاقے دے؟ جیرے دیکھ دن انہوں کو پتہ لگ گیا۔ ادھر جازہ میں توارے ہوتے حسن زن رکھ دا تو سا نہ دے دیو سے بہرحال بولی ہر بندہ سمجھ دے۔ چلیے میرے نبی دا میلاد تے ولادت 1400 سال پہلے ہوئی، بولو آج 12 ربیع الاول دا دیئے، بربرین اللہ معاف کرے، جھنڈیاں جلوسین تے کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ میرے نبی دا میلاد۔ اگر میرے نبی دی جمن تے ولادت دی خوشی دے کوئی معاملے ہوئن ہاں اول سرے کی سناؤ قربان ونیا دنیا کائنات دی سرزمین دی اتے میں دے داں نظر پم دیئے او میاں والد میرے بھائیو ابو بکر صدیق جہاں عائشہ کو کوئی نہیں ملنا میں دے داں میرے نبی سونے محمد کریم دے صحابہ دے کنو ودہ عاشق سارے بولو نہیں مل دے جڑے میرے نبی دے چہرے دی طرف نظر پا کے اچھی پا کے دے دے ہن والبول پم دے انتے آکھل لگ دائی انکا لأحب الی من نفسی وأحب الی من اہلی وولدی فما اصبر حتی آتیکا انظر الیکا یا رسول اللہ۔ او میاں والیاں لے او قربان ونجا میرے نبی دا صحابی ہے، میرے نبی دا عاشق نا حضرت صوبان ہے، میرے نبی دی خدمت دی اندر جوان آیا بیٹھا ہے، نظرہ محمد دے چہرے تے پائی بیٹھے دے آدھا بیٹھا ہے کیا دے آدھے انکا لأحب الی من نفسی وأحب الی من اہلی وولدی۔ اللہ دا پاک پیغمبرہ قسم ذاتی دے قبضے دی اندر میری جان ہے، میں کتا محمد دنال اتنا پیارے اتنی محبت ہے۔ اللہ دے نبی پوچھن لگے میرا یار صوبان کتنی محبت کرے نا ہے؟ آدھے اللہ دا پاک پیغمبر اپنی جان کنو بھی تیرے نال دادا پیارے، اپنی بیوی بچے کنو بھی تیرے نال زیادی محبت ہے۔ ایک چیز ہر چیز تلے ہوئے تے آئے دل دی تمنائیہ ہو دیئے فما اصبر حتی آتیکا انظر الیکا یا رسول اللہ۔ میں تو صبر نہیں ہوندہ دل دی آرزو
تے تمنا یا ہوندی ہے صبح ہوئے شام ہوئے چہرہ محمد رسول اللہ دا ہوئے تے اکھی صوبان جا ہوئے قربان ونیا اللہ اللہ جس ویلے میں نے محمد دے صحابہ کو پڑھی آئے ابو بکر صدیق اللہ کے آخری صحابی تک ہر صحابی دی دل دی محبت یہی ہے ہر صحابی دا عشق یہی ہے ہر صحابی دی دل دی اندر محبت یہی ہے آئیے ابو بکر صدیق دی نال گل چکریے ایمان تازہ ہو ونجے جوان کھلو دے دائی دے آدائی حبی بائی رہی من الدنیا سلاس اور دنیا والو ابو بکر کو دنیا دی اندر ترے چیزاں ڈاڈیاں پیارے لگ جائیں فرمایا کیڑیاں توجہ کرنا نوجوانا ابو بکر صدیق دیکھ لے میری پہلی تمنا یہ ہوگی ہے النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پہلی تمنا ہے اکھی میں جا ہوئے چہرہ محمد رسول اللہ دا ہوئے چلو ایک اس انداز نال توڑی حساب نال چپڑا شاعرہ دے بہو عاشق عشق دے دعوے کی دے تے صدیق دا عشق کمالے طاہر یار او غار والے دی تے دے راسن لوگ مثالے عشق آر بہاریا ڈیوائیاں دیتا گھر دا سارا مالے ہاں عاشق پاک صدیق اکبر جڑا ستا اج بھی رسول دنالے قربان ونیا جس ویلے میں قرآن پڑھدا ابو بکر دی میت نو ابو بکر دی صداقت نو ابو بکر دے مقام نو ابو بکر دے تقوی نو ابو بکر دی عبادت نو ابو بکر دے چاہے ابو بکر دی صداقت دے ابو بکر دے ایمان نو ابو بکر دی میت نو اللہ دا قرآن بیان کھڑا کرے دائے آئیے قربان ونیا ابو بکر تیری محبت دیوتے تیرے پیار دیوتے تیرے نبی نال اتنی محبت اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے کہ تیری میت اللہ دا قرآن بیان کر کے آگے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا میں اشارہ صرف کرے سا ابو بکر کو جتنا زور لا چھوڑو ابو بکر کو محمد تو جدا کر سکتے ہی کوئی میں قرآن دا طالب علم جس جماعت نار میرا تعلق ہے اشاعت التوحید و سنہ بغیر قرآن حدیث دے گل نہ کرے دے ہیں نہ استادہ پڑھائیے میں قرآن پڑھا قرآن ڈٹھا ایک مقام ہجرت دے اللہ نے قرآن ایک بیان کیتا اللہ دا پیغمبر ہے نام جناب سیدنا موسیٰ زور نہ لکھو جا پیغمبر نہ لکھنا ہے صحابی نال ولی نال دبی کھڑو ولی نال علیہ السلام فرعون تو جس ویلے اگی تے آئے نا جی پیچھو فرعون تے قوم نال کٹھے تے مختصر کرے سا میں صرف نقطہ بیان کرنا بس والمہ موضوع تے ہمدہ میرے دیکھنا ہے جس ویلے نال سارے سنگ آئے پوری قوم قرآن دی الفاظ ہے فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا ہے موسیٰ کلیم کی جماعت کہنے لگی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے حضرت شیخ عبدالغنی جاجروی رحمہ اللہ سریکی میں ترجمہ کرتے تھے اور کہنے تھے حضرت موسیٰ کلیم کی جماعت استاد جی فرمایا کرتے تھے کہنے لگے سریکی دی اندر موسیٰ آج مارے گئے آج سادہ پھکا بھی نہ بچہ آج ایسا غور کرنا آج ایسا مارے گئے
ظالم پتہ نہیں کتنا ظلم کرے سی. توجہ کرنا حضرت موسیٰ کلیم نال کتی بندے سورج مست نہ تھی وہ کوئی سمجھو سے کتنی بندن کتنے لوگ ہیں پوری قوم ہے. جب قوم نے یہ لفظ بولے ضلع میاں والی کے روشن ضمیروں اللہ کا پیغمبر کہنے لگا ہے کالا کلا ہرگز نہیں انما ربی سیہدین میرے ساتھ میرا رب ہے ضرور راستہ دے گا. پوری قوم ہے. کلیم پیغمبر کہنے لگے انما میرے ساتھ میرا اللہ میرا رب ہے. قربان بننا ابو بکر تیری معیت دی اتے جس ویلے ابو بکر صدیق نے آکھیا سونا مار کاٹا پہنچ گئے نہیں. اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہی بات سمجھانی تھی. ابو بکر دی معیت اللہ دا قرآن بیان کرے کتنا عاشق ہے کتنا محب ہے اور دنیا والوں کتنی الفت ہے کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے. اگر ولادت دا دہاڑا ہے 9 یا 8 اگر خوشیاں مناونیاں ہو دیا بربرے لگانے ہوتے اگر یہ چراغا کرنا ہوتا یہ ساری چیزیں جو آج اللہ معاف کرے ہر آئے سال نئے سال عجیب بدتیں اور ہمیں نظر آنے لگتی ہیں. ہر آنے دہاڑا عجیب بدتاں کوئی کیک پہ بردن تے کوئی کیا اللہ اللہ معاف کرے. اور میرے بھائیوں میری اماں میری بہن میری بیٹی میں آدھا ہوندہ ابو بکر صدیق تو ودہ عاشق کوئی نہیں عورتہ وچوں اماں عائشہ تو ودی محب کوئی نہیں. بولو سارے میں دیکھدا اتنا پیار توجہ دلیل نال گل کرا اتنا پیار اتنی محبت اللہ دے نبی نو ابو بکر صدیق نال اتنی محبت اللہ دے نبی نو عائشہ دے نال اماں عمیرہ نال پچھا کدنال پیار کرنے ہو کدنال اتنی محبت ہے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ دنال ول پوچھن لگے سوال آیا مردہ بھی چوکے دنال میرے مٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا عائشہ دے ابے نال ڈاڑھا پیار ہے. یعنی ابو بکر کو سونے نبی نال محبت سونے نبی کو ابو بکر نال محبت اللہ دے نبی نو عائشہ نال اماں ہمارا نال محبت اماں عائشہ کو میرے نبی نال محبت. چلو یارو بیٹی بڑا پیار کریں دیئے بیٹی بڑی محبت کریں دیئے. آئے اگر غم دے دہاڑے کوئی مناونے ہوئے نہ آئے اگر کوئی خوشی دے دہاڑے مناونے ہوئے نہ اماں فاطمہ آکھی بننے اپنے پلختے جگر نور نظر حضرت حسنین کریمین نو اور میرا بیٹا حسن میرا بیٹا حسین نانا تو آڈے نال تا بہتا پیار کر دائی تو آڈے نال تا اتنی محبت حسن تے حسین نالوں دیئے. کیا دیکھ دے ہیں کبھی کندھے کی اوپر حسن سوار ہے کبھی کندھے کی اوپر حضرت حسین سوار ہے. نماز کی حالت ہے سجدے لمبے ہو گئے. آئے وہ حسین جس کو میرے نبی نے اپنی زبان چسائی وہ حسین جس حسین کو میرے نبی نے لعاب دی وہ حسین جس حسین کے لیے میرے نبی نے فرمایا جس حسن کے لیے میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار میرا حسن و حسین ہے. فاطمہ اماں کو اپنے بابا سونے محمد کے ساتھ اتنا پیار اتنی محبت اتنی الفت کہہ کے جاتی میرے حسن میرے حسین میرے بابے کا دن شمار کا ہے میرے بابے کی بھی
ولادت کا دن 8 یا 9 ربیع الاول کا ہے، خیال کرنا میں نے پہلے جانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ نعوذ باللہ، آج جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، میری اماں غور کرنا، میری بیٹی غور کرنا، میری بہن غور کرنا، اماں فاطمہ سے بڑی محب کوئی نہیں، اماں عائشہ سے بڑی محب کوئی نہیں، اماں زینب سے بڑی محب کوئی نہیں، اماں حفصہ سے بڑی محب کوئی نہیں، آئے نبی کے صحابیہ جتنی ہے ان سے بڑی محب کوئی نہیں، نبی کے صحابہ سے بڑے محب کوئی نہیں۔ آئیے ذہن میں بات آئی، ایک اماں ہے جس کے کان میں یہ آواز آئی ہے اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی قتل ہو گئے، یوں ہی آواز کان میں مڑی، اماں نے پردہ کیا، ہاتھ میں تلوار لی، اونٹنی پہ سوار ہے، اونٹنی دوڑانے لگی، راستے میں لوگ ملے اور پوچھنے لگے اماں کہاں جاتی ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے پتا چلا، میں سنیا کہ اللہ دے نبی قتل ہو گئے، اللہ دے نبی شہید ہو گئے۔ جواب مل جائے نہیں 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 نہیں، تیرے بیٹے شہید تھی گئے۔ آکھن لگ دی ہے پرواہ کوئی نہیں، مینوں اے دساؤ کہ میرے میٹھے مدنی محمد دا کیا حال ہے؟ پل اگی تو گئی ہے تو لوگ آگے تیرا شوہر شہید ہو گیا، کسی نے کہا تیرے بھائی شہید ہو گئے۔ جب مقام پہ پہنچی ہے صحابہ چاروں طرف کھڑے ہوئے، اللہ اللہ اماں جا کے کہنے لگتی ہے میرے کان میں یہی آواز پڑی ہے، مجھے بتایا جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ کے محبوب ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی ایسے نہیں، جب تک نہیں آنکھوں سے محمد دا دیدار نہ کرا واپس موڑ کے نویزا۔ جو ہی یہ قریب آئی ہے میرے نبی کے وضحا کے چہرے کو دیکھا ہے، قربان جاواں واللیل دی زلفوں دیکھی نے، تے کہنے لگی ہے کل مصیبت بعدک جلالو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تیری زیارت تیرا دیدار کر لیا ہے، تیرے دیکھنے کے بعد سارے غم دور ہو گئے ہیں۔ صحابہ اتنی محبت کرنے والے اور صحابیہ بھی، اللہ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو صحابی کرتے، سارے بولے صحابہ کرتے نا، چراغ جلاتے، بربرے لگاتے، جھنڈیاں لگاتے، جلوس نکالتے۔ اگر ابو بکر نے نہیں نکالا، عمر نے نہیں نکالا، سیدنا عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت امیر معاویہ نے، ہاں حضرت حسن نے، آگے چلتے چلے حضرت امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، پیر عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، انہوں نے بھی جلوس نہیں نکالا، ولادت کی خوشی بھی نہیں منائی۔ آئیے جس دن تو میلاد مناتا ہے، جس دن تو جھنڈیاں لگاتا ہے، وہ دن تو میرے نبی کی وفات کا دن ہے۔ اس دن تو میرے محبوب دنیا کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی طرف چلے گئے ہیں۔ آج تو جلوس نکال کے نعوذ باللہ جھنڈیاں لگا کے یہ کر رہا ہے۔ جب میں نے پڑھا ہے، میں نے بخاری کو دیکھا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، اس دن صحابہ مغموم ہے، اتنے مغموم ہے، اتنے مغموم ہے۔ آئیے جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں، بلکہ آپ کی وفات سے 6 مہینے پہلے سورہ نصر اتری ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس دن سے اللہ کے نبی نے تیاری شروع کر دی، یہ اشارہ تھا کہ میرے محبوب
महबूब अब मेरी तरफ आना है। सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के नबी इबादत तो बड़ी करते थे, जब ये सूरत उतरी है अल्लाह के नबी इबादत और ज्यादा करते थे। आइए एक मंजर मेरे नबी की इबादत का, एक मंजर मेरे नबी के क़याम का, एक मंजर मेरे नबी की सजदों का। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। मुजम्मिल की चादर ओढ़ने वाले उठ, मेरा पैगंबर दुनिया सोई हुई है, लोग सुते पैनी मेरा पैगंबर दिन नू मखलूक नू कुरान सुनांदा है। मेरा महबूब रात नू खालिक नू कुरान सुनाया कर। शायर तर्जमा करता है, कहता है करें दुश्मन भी तारीफा लियाकत ए जही होवे, पैगंबर मुक्तदी होवे इमामत ए जही होवे। कटन राता मुसल्ले ते खलोत्या पैर सजवे दे, न इतना जाग रब आखे इबादत ए जही होवे। यहाँ एक बात करूंगा मुआशरे की, मैं अक्सर मुआशरे को बोलता हूँ, मेरे नबी की रातें मुसल्ले पे, मेरे नबी की रातें सारी रात रोते हुए तहज्जुद में गुजरती हैं। नौजवान सहाबा की रातें मुसल्ले और तहज्जुद पे गुजरती हैं, हमारी रातें फेसबुक पे गुजरती हैं। नाराज तो नहीं हूँ, हमारी रातें फिल्मों और गानों और बजानों पे गुजर जाती हैं। रात को 2 बज गए, 3 बज गए, नौजवान के हाथ में मोबाइल है, देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, ये नहीं देखता अब ये तो वो पहर आ गया जो रूठे रब को मनाने का वक्त है और तू मोबाइल पे फिल्म देख रहा। नाराज तो नहीं होंगे मेरी अम्मा, मेरी बहन, मेरी बेटी, ये दर्द दिल है। हमें पता होता है आज ड्रामे की कौन सी किस्त लगनी है, क्या होना है, आज खाना जल्दी पकाना है, ये करना है। और अम्मा फातिमा ने कहा था जब मैं दुनिया से जाऊं अली तो मेरी जनाजे पे भी गैर महरम की नज़र न पड़े। फातिमा का जनाजा रात की तारीकी में उठा दिया। जितने लोग आए हो खुसूसन नौजवान, आज इरादा करें इंशाअल्लाह रात को जल्दी सोएंगे और सूरा मुल्क पढ़कर सोएंगे। सुबह को तहज्जुद के लिए अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह तौफीक देगा और उठेंगे और रूठे रब को मनाएंगे। और आजकल हम कुरान की तिलावत नहीं करते, बहुत कम पढ़ते हैं, मोबाइल को सारा दिन देखते हैं। बंदा जितना कीमती कपड़ा उसने पहना हुआ हो मोबाइल को उठाएगा, इधर लगाएगा, यूं साफ करेगा, स्क्रीन उसकी बार बार देखेगा। घर में कुरान जाले में रख दिया है, इसको मट्टी सीवी असा देऊं, दीमक खा गई है। साल 2 साल 10 साल गुजर गए, तुझे तौफीक नहीं हुई कुरान को उठाने। पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह, करेंगे तिलावत इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। सूरह नस्र उतरी 6 महीने पहले मेरे नबी की वफात से, इबादत में मावे। आइए हज्जतुल विदा का खुतबा मेरे नबी ने दिया, क्या फरमाने लगे, तवज्जो करना, ये मेरा आखिरी खुतबा है, पता नहीं अगले साल मैं मोहम्मद आपको देख सकूं या। बोले मेरे नबी फरमा रहे हैं मैं देख सकूं या। सारे बोले अकीदे की बात आई है। कुछ लोग कहते हैं जब कोई रोजा अथर पर जाता है, कब्र पर जाता है,
اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کون آیا ہے۔ آئیے میں اپنی بات نہیں، کسی اپنے مفتی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا اگلے سال میں محمد آپ کو دیکھ پاؤں یا نہ دیکھ پاؤں؟ کیا مطلب جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے اوپر موت آ جائے، میں موت کا پیالہ پی لوں، کیونکہ مرنا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میاں والی کے روشن ضمیروں، نبی ولی غوث کتب ابدال، جو بھی دنیا تے آیا ہے ایک نہ ایک جہاڑے موت دا پیالہ پینا ہے۔ موت کا نہ پاکے تے کلے، سارے بولو کلے اللہ دی ذات پاکے، اللہ دے ماضیوا الموت قدحن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ ہر کئی موت دا ذائقہ تے پیالہ پینا ہے، ہر کئی قبر دی اندر داخل تھیونا ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں آئے پتہ نہیں اگلے سال میں محمد دیکھ پاوا یا نہ دیکھ پاوا۔ آئیے میرے نبی دے آخری ایام شروع تھی گئے، جہیں تو 12 ربیع الاول کو میلاد منے دائے، تو خوشیاں منے دائے، تو بربرے لگے دائے، تو چراغا کرے دائے، ملتان دی اندر 100 من دے کیک بڑھ دے، نعوذ باللہ ویدہ ساجہارے قیامت دے سونے محمد کریم کو کیوے منہ دکھلے سے آئے، بلکہ تے کو تا اللہ دے نبی نے متھے بھی نہیں لاوڑا۔ توجہ میری طرف، آخری جہارے میرے نبی دے آگل، نماز دا ویلہ ہے، نماز دا ٹائم ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بخار دی حالت ہے کہ اللہ دے نبی فرمے دے کریں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سپیکر کو کیا تھی گے؟ چلو آواز پوچھ سے بھی میرے دیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو لوگے کو، سارے بولو، اشارہ میرے نبی دیتا کہ میرے بعد مسلح تے کھڑن والا ہو سی تے ابو بکر صدیق۔ کتھے تے کتھے ابو بکر کو تو پرے کرے سی؟ قرآن دے اشارے بھی، مٹھے مدنی محمد رسول اللہ دے اشارے تے فرمان بھی۔ آئے ابو بکر صدیق مسلح تے نماز پڑھے دے پائے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ دے کندھے تے آئے آسرا کر کے تشریف گھنن۔ توجہ میرے وال، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھے دے کھڑے، جو ہی دکھے نے میرا امام آ گیا، میرا نبی آ گیا ہے، محبوب آ گیا۔ توجہ توجہ، اتنی عقیدے دی گل بھی ایک بیا مسئلہ بھی سمجھاونا ہے، میرے وال دیکھنا ہے۔ میں کئی مسئلہ تے کئی مذہب تے کئی دی طرف اشارہ نہیں کریں دا، آئے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، غور کرنا ہے۔ اگر گل دل کو لگے تے آکی مفتی محمد خان جاجری دا شگرد رحیم یار خان کنو آکے گل کر گیا ہے، گل صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو ہی اللہ دے نبی تشریف لے سیدنا ابو بکر صدیق اپنا مسلح چھوڑن لگے ہیں، پشتے آون لگے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مکانک مکانک کھڑا رہے، لیکن ابو بکر صدیق نہیں کھڑے ہوئے، پیچھے ہٹ ہے۔ دنیا کو مسئلہ سمجھایا، دنیا والوں جدو
امام الانبیاء آئیں صدیق بھی مسلح تے کھڑا ہوئے جتھا نبی حاضر ہوئے جتھا نبی نادر ہوئے ابو بکر بھی مسلح تے نہیں کھڑا تھی سکدا اگر میاں والی دی زبان وہ بازار وچوں کسی مسجد یا محلے یا گلی وچوں کوئی تقریر چل دی پی ہوئے تے مولوی آکھدا پیا ہوئے نعوذ باللہ اللہ دا نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے تے نماز دا ٹائم تھی وے تے مولوی صاحب اگیتے مسلح تے آپ کھڑا تھی ونجے نتیجہ تسا کڈنا ہے جواب تسی دیونا ہے میرے نبی دے ہوندے ہیں ابو بکر صدیق تا مسلح چھوڑ دیتا ہے بس کر دے وہاں ابو بکر صدیق سینے تا مسلح بولو سارے تے مولی صاحب اگی تے آپ تھی کھڑے عشق محبت یا گستاخی سارے بولو ہاں مننا پنسی ہر جا حاضر ناظر کونے گونجاونی چاہی دیئے مشکل کشا کونے حاجت روا کونے نفع نقصان دا مالک کونے سکتا طواف منت پکار دے لائق کونے بگڑیاں بڑھاون والا کونے بیٹیاں دینے والا کون ہے بیٹے دینے والا کون ہے عزت ذلت کا مالک کون ہے شاہ کو گدا بنانے والا کون ہے بادشاہوں کو گدا بنانے والا کون ہے بیڑیاں پار کرنے والا کون ہے بڑی چھٹی دا مالک کون ہے ہر ویلے ہر کسی دی سنن والا کون ہے عالم الغیب کون ہے ہر جا حاضر نادر یاد رکھائے میاں والی آلیو صرف اللہ دی ذات ہے اللہ دی ذات ہے اگر اللہ دا نبی نعوذ باللہ جنہیں تیرے ڈرامے میلاد والے کو یاد ہے کیویں جی سنا ہے کوئی پابندی تو نہیں نا سنا ہے سپی کا رہا پابندی ہے توحید دی سٹ نیچ بچانا لگتے سنا ہے توجہ کرنا یعنی یقین کوئی نہیں سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو نعوذ باللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ نعوذ باللہ 21 دی عشق کہ میلاد دے اندر یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے یہی سنایا جاتا ہے اگلی بات اور کرتا ہوں پھر یہاں آؤں گا ہمارے شہر علاقے میں تو نعوذ باللہ عورتیں میلاد پڑھ رہی ہیں اچھا غور کرنا مجھے میرے بھائی قاری عزیر شاہ صاحب نے بتایا کہ اماں بھی آئی ہوئی ہیں میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں میری بیٹی بھی آئی ہوئی ہے یاد رکھنا میری بہن اگر عورت میلاد پڑھتی اس طرح کی چیزیں کرتی تو اللہ کے نبی اماں عائشہ کو کہہ جاتے عائشہ تو نے اس طرح کرنا ہے اس طرح پڑھنا ہے اماں فاطمہ پڑھتی اماں حفصہ پڑھتی اماں زینب پڑھتی میرے نبی کی صحابیات پڑھتی لیکن نہیں ان کے سامنے تو اللہ کا قرآن ہے میں ایک بات ذمن میں کرنے لگا ہوں جب میں نے دیکھا ہے میں دیکھیا ہے ایڈو قرآن اتردا ہے اگو میرے نبی دے صحابہ صحابیات ہے نوجوانوں غور کرنا ایڈو قرآن اتردا ہے اللہ دا نبی قرآن پڑھدا سنے دائے میری نظر بندی ہے کہ ابو محمد صحابہ عمل کر کے دکھا دینے اللہ دا قرآن انہاں دے سامنے اے میرے پاک پیغمبر یا ایوہ النبی کل ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین
یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کا قرآن تو پردے کا حکم کر رہا ہے، میری بیٹی بہن میری ماں سپیکر ہاتھ میں لے کر ویڈیو بھی ساتھ بناتی ہے اور یہ زور زور سے نظمیں اور نعتیں، یہ یاری چیزیں یاد رکھنا یہ ثواب کوئی نہیں ہے۔ ادھر سے آواز تیری نکلتی ہے، تیری آواز تو تیری پاؤں میں پازیب ہوں، اگر تو گھر پہ اندر چلے تیری پازیب کی آواز بھی تیرے گھر کی چار دیواری سے باہر غیر محرم کے کان میں نہ پڑے۔ تیرے چلنے کے اوپر بھی اللہ نے پابندی لگا دی۔ تو زبان سے نعتیں پڑھ رہی ہے، تو یہ چیزیں کر رہی ہے، تو کہتی ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، یاد رکھنا یہ غیر شرعی کام ہے، یہ اللہ کے نبی کے خلاف سنت کام ہے۔ جو نبی کے سنت کے خلاف ہو اسے بدعت کہتے ہیں، اور جو بدعتی ہو اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں، اللہ کی لعنتیں برسا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے گھرے کو پاک کرو، اپنے گھر دے ماحول۔ اگر کوئی میرا بھائی آیا ہویا ہے، اگر کوئی گال اودے ذہن وچ کوئی سوال ہے، کوئی چیز ہے تو پوچھ سکتا ہے کہ ہاں یار کوئی گال صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر یہ سارا چیزاں عورتیں دے میلاد پڑھنا یہ سارے چیزاں جائز ہومن ہاں تے نبی دی صحابیہ پڑھن ہاں، اما عائشہ تے اما فاطمہ پڑھی۔ جب انہوں نے نہیں پڑھیا تے تیری میٹھی بہن بیٹی پڑھ سکتی؟ سارے بولو، زور نال بولو۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ یہ جو چیزیں آج مروجہ ہیں یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ سارے بولے یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی چھوڑ دیا، میرے نبی نے نماز، یہ مسئلہ بھی اگو آیا ہے۔ استاد جی کتھوں شروع کی تھی؟ جتھا ابو بکر بولو چھوڑی ہے، اتھوں اللہ دے نبی نے نماز شروع کرائی ہے۔ ہو گئی سب نماز، صحابہ دی نماز؟ بولو سارے۔ کہتے فاتحہ تو پڑھی کو نہ تو کیویں تھی گئی؟ مسئلہ وڈا حل تھی گیا مفتی صاحب، مسئلہ حل تھی گیا کون؟ ہاں نماز کیا کروں آسان مجبوری ہے، جو چیز سامنے آویں جو کو بیان کرنا آتا ہے نا۔ رات تو سارے دا نال نال ہولے ہولے میٹھا میٹھا کیتی ونجوں تاکہ اپنا عقیدہ اور اپنی چیز تبادے ہو ونجوں۔ توجہ کرو میرے وال دیکھو، میں بس سمیٹن لگا۔ آخری جہاڑے اللہ اما عائشہ فرمے دی اللہ دے نبی کو بخارے میری گود دی اندر میرے محبوب، سبحان اللہ۔ میں آدھا ہوتا اما عائشہ تیری قسمت تو قربان، ہاں فرمایا میرے سینے نال میرا مٹھا مدنی ٹیک لئی ہوئی ہے۔ میرا بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ہاتھ دے اندر مسواگے، میرے محبوب نے اشارہ کیتے۔ میں بھی چیز اسے وچ آدھا پیا وچ میں حیران تھی نا، یا میرے نبی دی اداوانو، مفتی صاحب میرے نبی دی اداوانو یا صدیق سمجھدا ہے یا صدیقہ سمجھ دی ہے؟ میرے نبی دے اداوانو بولو یار، یا صدیق سمجھدا ہے یا صدیقہ سمجھ دیئے؟ بیا مسبی گال کرا محبت دی بڑی پیاری، ول میں دیکھ دا گود یا صدیق دی ہون دیئے یا صدیقہ دی ہون دیئے۔ قربان ونجا میرے محبوب کو سکون یا صدیق دی جھولیے جمدایا دنیا والو یا صدیقہ دی جھولیے۔ تمام اماں کنو اللہ دے محبوب نے اپنے ادواد کنو اجازت کی دیئے۔ آخری ہفتہ اللہ
اللہ دے نبی نے اما عائشہ دے حجرے دی اندر گزاریا ہے. اللہ دے نبی نے اشارہ فرمایا ہے, اما عائشہ بجھ گئی ہے, اما عائشہ سمجھ گئی ہے, اور فرمایا زوڑا مسواک چاہیدہ. میرے محبوب نے اپنا سر مبارک ہلایا ہے. اللہ اللہ, اما عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن تو مسواک گیتا ہے. مسواک گھنتے میرے محبوب دے اتے کمزوری ہے, سکت کوئی نہیں چباون دی. قربان ونیا اما عائشہ نے مسواک اپنے منہ میں چپایا ہے, اما عائشہ مسواک چبایا ہے. اما فرمے دیو دی دنیا والو میں کو اللہ نے بڑا شرف عطا کیتا ہے. اللہ دا نبی جس ویلے دنیا کو ونجن لگا ہے, میرے نبی دی آخری غذا جڑے جسم دی اندر گئی ہے اور میں ہمارا عائشہ دی لعاب گئی ہے. آج ظالمہ ہوں عائشہ تو بھونکتا ہے, سیدھی گال ہے, کوئی ہو جو مرضی تھی ہاں. آج ہوں اما عائشہ دے بارے نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دین. نعوذ باللہ کوئی ابو بکر دے بارے, کوئی نعوذ باللہ عمر سید دے بارے, کوئی اما عائشہ دے بارے. پڑھتے صحیح اما عائشہ کو اللہ نے مقام کی ہو جا دیتا ہے, اما عائشہ کو مرتبہ کی ہو جا دیتا ہے. ہائے ہائے, ایک دہاڑے اما ہمیرا دے ہاتھ دے اندر دودھ دا پیال لئی یا پانی دا پیال لئی. اما عائشہ بیٹھی ہے, دودھ پیدی بیٹھی ہے تے میرے محبوب تشریف لین گنن. میرے مٹھے مدنی محمد دیا نظراں اما عائشہ دے پیالے دے جو پاگل کہ میری ہمارا دودھ پیدی پئی ہے. قریب ہیں تے میرے نبی نے فرمایا ہمارا عائشہ جی یا رسول اللہ مجھ محمد کو بتا کون سی جگہ سے پیا ہے, کیڑی جگہ تو دودھ پیتائی. میں پوچھیا یا رسول اللہ خیر ہوئے. اللہ دے نبی فرمایا عائشہ میں اس جگہ تو دودھ پیسا ہوں, جگہ تو جئی جگہ تو میری ہمارا عائشہ تا پیتا ہے. ہائے اگر میں اس پاس ٹور پیوں, بڑا عظیم موضوع ہے, ول انشاءاللہ تسا یاد کیتا تو میں عائشہ صدیقہ بیان کر سے انشاءاللہ. اللہ جائیں دی گواہی اللہ دا قرآن اترے سورہ نور دیاں ایتا قرآن. اللہ اللہ اللہ. اما عائشہ فرمے دیا میں مسواک چپا کے دیتا ہے, میرے محبوب نے مسواک کیتا ہے. آئیے نا ربیع الاول مختصر صبح سویرے دا ویلا, صبح دی نماز دے اتے اللہ دے نبی دے دے پین کہ لوگ نماز پڑھ دے پین. اگی تے مسلح تے ابو بکر صدیق سہی کھڑے ہیں. آپ نے ڈٹھا خوش ہوئیں. ہاں الحمدللہ, شکر ہے اللہ دا. اللہ دے نبی شکر دے کلمے پڑھے اسے, اطلاع ملیے. فرمایا اللہ دے محبوب ٹھیک ہیں, طبیعت کل تو بہتر ہے الحمدللہ. صحابہ کم تے لگے گئے, تھوڑی دیر گزریے اطلاع آ گئی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اما فرمے دیے اوے میرے سینے دے اندر میرا محبوب ہے, خوشبو آئیے بڑی پیاری. ہاں سنیے گا, فرمایا ایو جائی خوشبو ول میں نہ پہلے نہ بعد دی اندر ایو جائی خوشبو سنگی گئی. او جڑی خوشبو ہارے میاں علی آلیو میرے سونے محبوب دی روح مبارک دی خوشبو ہے. روح نکل پرواز ہو گئی ہے. اللہ جو ہی اطلاع بھی لیے, او 12 ربیع الاول تو میاں والی کی بازار کو سجانے والا, پاکستان اور دیگر ممالک کی اندر یہ چراغا کرنے والوں, جس دن میرے نبی کی وفات ہوئی ہے صحابہ فرماتے ہیں بہت بڑا سانحہ ہے. آئیے کیا ہو رہا ہے وہاں مدینے میں, کیا تم کر رہے ہو, کیا صحابہ پہ بیت رہی ہے. جو ہی اطلاع ملی صحابہ کے ہوش اڑ گئے, پریشانی کی عالم میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نیام سے نکال لی, فرمانے لگے سنیے گا اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی پہ موت آ گئی, وفات ہو گئی, وفات آ گئی ہے, میں اس کی گردن
تن سے جدا کر دوں گا، جسم سے جدا کر دوں گا۔ میرے نبی کے اوپر موت نہیں آئی، یہ غشی ہو گئی ہے، آپ دوبارہ اٹھیں گے، ساری باتیں کرنے لگے ہیں۔ صحابہ بڑا مدینے کے اندر عجیب حالت ہے، عجیب حال ہے، لوگ پریشان ہیں۔ جس ویلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، توجہ میاں والی آلیو، تشریف لے کے آتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھائی عمر ہاتھ میں تلوار لے کے یہی آوازیں دے رہا ہے، اگر جس نے کہا اللہ کے نبی پر موت آئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ عمر کے یہ جملے سنتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ کے محبوب کے اوپر چادر زبیر، میرے ابو بکر صدیق نے توجہ میری طرف، اللہ کے نبی کے چہرے انور سے چادر ہٹائی ہے، چادر ہٹا کے ماتھے پہ پیار دیا ہے، اور اکھاں وچوں اتھرو نے ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اور ابو بکر صدیق پڑھنے لگے ہیں طبت حیا و میتا، طبت حیا۔ کیسے نکالیں گے یہ ساری چیزیں؟ طبت حیا و میتا، میرا محبوب تیری زندگی بھی پاک اور تیری موت بھی۔ اللہ، ابو بکر، یہاں ایک بات کروں گا، چلو سرے کیے جادا تو سوال دے سرے کی اتنے گل کرے نا، گال گال آساری بو یہ گال کیا؟ میں ڈٹھا ابو بکر دی گودئی، میرے محبوب آرام فرمان، ڈنگ جو لگ گیا ہا، ابو بکر دی اکھی وچوں اتھروں جو آیا ہا، میرے نبی دے متھے مبارک تے پیا ہا، جاگ تھی گئی ہے۔ میرے نبی فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، خیر ہوئے ابو بکر کیوں رونا ہے؟ اتھا تے اللہ دے نبی پوچھ گی دہا، میاں لیا لیو تو سادہ ساونا ہے، مسئلہ تا حل تھی گیا ہے۔ آج ابو بکر دا تھروی میرے نبی تے چہرے تے جو پیا ہے، ابو بکر آدھے کھڑن روندے کھڑن، لیکن میرا نبی بھولے دا کوئی نہیں ہے۔ ناوے بھولے دے یار تھک کیوں لگ دے، بولے دار شاید تو اچھا 11:30 11:15 تھی گئے تاں تو سا تک کے بیٹھے۔ ابو بکر روندے کھڑن، اتھروں اج بھی وہندے پین، آنسو اکھی وچوں اٹھا بھی نکلیا، میرے نبی پوچھ گدائی، اج بھی اتھروں نکتا، لیکن میرا نبی پوچھیا، بولو خیر ہو ابو بکر کیوں روندا کھڑی؟ نہیں کوئی گل نہیں، بس ایک گال کر کے الفاظ آنکھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گھنن تے حضرت عمر دے ہاتھ تلوارے، سیدنا ابو بکر صدیق منبر تے تشریف گھنن اور زور نال فرمایا نے اجلس یا عمر، عمر بیون بیون بیون، حضرت عمر جو ہی بیٹن صحابہ نو فرمایا میرے سنگیوں ساتھیوں بیونیوں، صحابہ بیٹھن، بخاری دی اندر خطبہ سارا کھڑائی، ابو بکر صدیق بولن لگے نے ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کھڑے انکا میتون وانہم میتون کل شیء حالکم الا وجہا کل نفس ذائقۃ الموت
موت اے سارا ایتا پڑھ دے کھڑن تے بلندہ کھڑے جوان رازدار نبی یار غار نبی یار مزار نبی فہم دا پیکر ابو بکر اللہ تے دین نو سمجھن والا ابو بکر زبان نال بلندہ کھڑے تے آدھا کھڑائی من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ابو بکر صدیق آدھے کھڑن اگر کوئی میرے نبی دی عبادت کریں دا حالانکہ ہائی یاد رکھنا مطلب کوئی آکے کیوں آکھے آنے سمجھاون واسطے مسئلہ سمجھاون واسطے ہاں دنیا والو اے ابو بکر صدیق دا خطبہ توجہ میرا بھائی میرے تیرے واسطے عقیدہ ہے سارے بولو میرا توڑا عقیدہ ہے ابو بکر صدیق سے فرماون لگے جیڑا بندہ میرے نبی دی عبادت کریں دا سن لو فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ اج اللہ دے محبوب دے موت آ گئی ہے اللہ دے نبی نے موت دا پیالہ پی گی دائے جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کریں نا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اللہ دی اتے کہ نہیں موت نہیں آوری آئیے قرآن بھی میرے سامنے میں پہلے آکھیا جیڑا میری جماعت دا جس جماعت نال تعلق ہے اساتذہ نے سانو قرآن پڑھایا ہے اساتذہ نے سانو حدیث پڑھائی ہے اللہ دا قرآن بول پہتے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے تے کلے ابو بکر صدیق دا خطبہ صحابہ فرمے دن جدو ابو بکر سائیں ابو بکر ساڈا سنگی ابو بکر ساڈا دوست ابو بکر ساڈا بھائی جدو آیتاں پڑھیاں ایمیں لگدا ہا جی میں آج اتر دیاں پہ ہوں اللہ مسئلہ حل تھی گیا ہون غسل دی گال آ گئی مشورہ تھی من لگا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہا کپڑے دے اندر غسل لے مڑائے اسے کپڑے میں اللہ دے نبی نے انہیں کپڑے میں جو غسل لیتا گیا ول فرمایا قبر کی کیڑی جگہ تے بڑے ونجے اے مسئلہ بھی ابو بکر صدیق حل کیتا فرمایا اللہ دے نبی تو سنیا جیڑا اللہ دا نبی جیڑی جگہ تے فوت ہوئے جیڑی جگہ تے وفات تھی وے جیڑی جگہ تے روح قبض سی وے اسی جگہ تے قبر بڑھنی چاہیے ول فرمایا قبر کیڑی بڑھنی چاہیے لحد قبر بڑھائی گئی اس یعنی کپڑیاں نال غسل لیتا گیا اور جنازہ پڑھا گیا ترے کپڑے دا کفن لیتا گیا صحابہ گئے جنازہ پڑھ دے ہیں جنازہ اللہ دے نبی دا جنازہ بھی صحابہ آئے گئے بس امدے گئے 10 صحابہ مختلف روایات ہیں پوچھو علماء روحی پسند میں الحمدللہ آج مفتی بیٹھے یہ دوئی مفتی صحابہ امدے گئے اور درود شریف پڑھ دے گئے اور واپس امدے گئے اس طریقے نال آپ دا جنازہ ہویا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اتھر دفن کر دیتا گیا اللہ صحابہ دا کیا حال ہے بولو اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیے بیٹیے جائیں بیٹے کو میرے نبی نے فرمایا میری دل دا جگر دا ٹکڑا ہے اما فرمے دی حضرت انس تو پوچھا تو دل کیویں کیتا میرے بابے تے قبر دے اتے بولو مٹی پاوڑ اللہ لیکن اللہ دے تقدیر اللہ دا حکم جو ہے کوئی نہیں رہ سکتا اس دنیا تے رہن والی ذات تے کلے اللہ دی اما فاطمہ بھی رہ دی کھڑی ہے